بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ہماری ویڈیو ایک درویش کے بارے میں ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں بغداد میں ایک درویش رہتے تھے جن کا نام تھا بہلول دانا۔ کہا جاتا ہے ان کا کوئی گھر کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ اکثر اوقات شہر میں ننگے پاؤں گھوما کرتے تھے۔ وہ جس جگہ تھک جاتے وہیں بیٹھ جاتے تھے۔ بعض لوگوں نے انہیں مجذوب لکھا کہ یہ اللہ کی تجلیات اور عشق میں گم رہتے تھے اور اپنے ارد گرد کے ماحول سے بے خبر ہوتے تھے۔ بہت کم لوگوں سے رابطہ رکھتے تھے اور جب کبھی عوام الناس کی طرف رجوع کرتے تو حکمت و دانائی کی باتیں کرتے تھے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ کے بہت بڑے ولی کامل تھے۔ ان کا اصل نام وہاب بن عمرو تھا۔ ایک دن بہلول دانا دریا کے کنارے بیٹھے تھے اور ساحل کی گیلی ریت سے ڈھیریاں بنا رہے تھے اور خود ان کو مسمار کر رہے تھے، اور ان کا سارا کام ملکہ زبیدہ اپنے محل کے جھروکے سے دیکھ رہی تھی۔ ملکہ جھروکے سے اتر کے دریا کے کنارے آ گئی اور بہلول سے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے ادائے بے نیازی سے کہا جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ملکہ نے پوچھا کہ اگر کوئی یہ محل خریدنا چاہے تو کیا آپ اسے فروخت کرو گے؟ بہلول نے جواب دیا بالکل، میں بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ ملکہ نے پوچھا تو بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہے؟ بہلول نے جواب دیا 3 درہم۔ ملکہ نے کنیز کو حکم دیا کہ بہلول کو 3 درہم ادا کیے جائیں، تو اسی وقت بہلول کو ادا کر دیے گئے۔ یہ سارا واقعہ ملکہ نے اپنے شوہر خلیفہ ہارون الرشید کو بتایا تو انہوں نے مذاق میں ٹال دیا۔ جب خلیفہ ہارون الرشید رات کو سوئے تو انہوں نے خواب میں جنت کے نظارے دیکھے، اور وہیں اس نے بہت سارے جنت کے محلات بھی دیکھے، جن میں ایک بہت ہی خوبصورت محل جس پر ملکہ زبیدہ کا نام لکھا تھا۔ خلیفہ ہارون الرشید نے سوچا دیکھوں تو صحیح، کیونکہ یہ میری بیوی کا گھر ہے۔ وہ محل میں داخل ہونے کے لیے جیسے ہی دروازے پر پہنچا تو وہاں کے ایک دربان نے ان کو روک لیا۔ ہارون الرشید نے کہا اس پر تو میری بیوی کا نام لکھا ہے، اس لیے مجھے اندر جانا ہے۔ دربان نے کہا نہیں، یہاں کا دستور الگ ہے، جس کا محل ہو اسی کو اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے، کسی اور کو اجازت نہیں ہوتی، لہٰذا آپ اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ دربان کے پیچھے ہٹاتے ہی ہارون الرشید کی آنکھ کھل گئی۔ بیدار ہوتے ہی فوراً خیال آیا مجھے تو لگتا ہے بہلول دانا کی میری بیوی کے حق میں کی گئی دعا قبول ہو گئی ہے۔ وہ اسی افسوس میں کروٹیں بدلتے رہے لیکن رات بھر سو نہ پائے۔ اگلی شام جب ہارون الرشید بہلول دانا کو ادھر ادھر ڈھونڈ رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ بہلول دانا کسی جگہ بیٹھے اسی طرح مکان بنا رہے تھے۔ ہارون الرشید نے سلام کیا اور پوچھا کیا کر رہے ہو بہلول؟ بہلول نے جواب دیا جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ہارون الرشید نے کہا بیچو گے؟ بہلول نے جواب دیا ہاں کیوں نہیں، میں بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں، تو بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہے؟ بہلول نے جواب دیا تیری پوری سلطنت۔ ہارون الرشید نے کہا کہ اتنی قیمت تو میں نہیں ادا کر سکتا، کل تو آپ 3 درہم کے بدلے دے رہے تھے اور آج پوری سلطنت مانگ رہے ہو۔ بہلول دانا نے جواب دیا کل بن دیکھی بات تھی اور آج تم محل دیکھ کر آئے ہو۔ خلیفہ ہارون الرشید یہ بات سن کر گھٹنوں کے بل مایوس ہو کر بیٹھ گئے اور کہا حضرت آپ میری ساری سلطنت لے لیں اور مجھے ایک محل دے دیں۔ جب بہلول دانا نے خلیفہ کی عاجزی دیکھی تو کہا میں تمہاری سلطنت کا کیا کروں گا، اس دنیا کی محبت تو گناہوں کی جڑ ہے، جاؤ اور اپنی سلطنت اپنے پاس رکھو اور اس محل کو بھی تمہیں 3 درہم کا فروخت کرتا ہوں۔